نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل سے آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، وہ شخص جو دنیا میں اندھا رہا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، کل قیامت کے دن بھی وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ مفسرین کرام اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں جو آنکھوں سے اندھا رہا دنیا میں، یہ جو شروع کی آیات کا حصہ ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، اس سے مراد یہ ظاہری آنکھیں نہیں ہیں، اس سے مراد دل کی آنکھیں ہیں۔ جس کے پاس دنیا میں ظاہری آنکھیں نہیں ہیں اس کو تو کل قیامت کے دن بڑے انعامات دیے جائیں گے۔ آنکھوں سے اندھے سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دل کی آنکھیں اندھی ہو گئی، ان لوگوں کے لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو دنیا میں اندھا رہا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، کل قیامت کے دن بھی ایسے شخص کو اندھا اٹھایا جائے گا کہ جس نے دنیا میں اپنے آپ کی پہچان نہیں کی، اپنے رب کو نہیں پہچانا، کل قیامت کے دن اس کو اندھا کر دیا جائے گا۔ رہی بات اس ضمن میں امام راضی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، عبادت کے دو مفہوم بیان فرماتے ہیں کہ دو مفہوم ہیں، وہ لکھتے ہیں عبادت کا پہلا مفہوم التعظیم لامر اللہ، یعنی اللہ کے حکم کی تعظیم کی جائے۔ انسان جو اللہ کے حکم آئے ہر وقت اس کی تعظیم بجا لائے۔ مثلا اللہ کے حکموں میں کیا کیا حکم ہیں وہ ابھی امام غزالی کی 10 باتیں ہیں، اس میں سے انشاءاللہ ہم لیں گے، لیکن امام راضی فرماتے ہیں دو عبادت کے مفہوم انہوں نے بیان کیے کہ اللہ کی عبادت کا جیسے آپ کو آواز آئے، حکم ملا، فوراً اللہ کے حکم کی تعظیم کی جائے۔ اور دوسری بات فرماتے وَالشَّفْقَةُ عَلَىٰ خَلْقِ اللَّهِ، عبادت کا دوسرا مفہوم مخلوق خدا پر شفقت کی جائے، یعنی ہم سب ایک دوسرے پر شفقت کریں، محبت کو بڑھائیں، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ آج تھوڑی تھوڑی باتوں پر دشمنیاں، دل میں کدورت، دل میں نفرت کا سمندر آباد ہم اپنے دل کے اندر کرتے رہتے ہیں۔ تو امام راضی فرماتے دو چیزوں کا التعظیم لامر اللہ، اللہ کے حکم کو ہر وقت بجا لاؤ، والشفقۃ علی خلق اللہ، مخلوق خدا پر شفقت کی جائے۔ اب چلتے ہیں امام غزالی کی بارگاہ میں۔ امام غزالی نے عبادت کے بارے میں 10 قسمیں بیان فرمائی، یعنی جو ابھی امام راضی نے فرمایا کہ التعظیم لامر اللہ، عبادت کا مقصد اللہ کے حکم کی تعظیم بجا رہا، تو امام غزالی عبادت کی 10 قسمیں بیان فرما رہے ہیں۔
وہ نیک عمل اپنی جگہ ایک درجہ تو رکھتے ہی ہیں، لیکن نماز کے بغیر ان نیک عمل کی بلندی بھی روک دی جاتی ہے، کیونکہ نماز اولاً وہ عبادت ہے کہ جو ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر دن میں 5 نمازیں فرض کی گئی۔ تو امام غزالی بھی پہلی بات کرتے کہ نماز کی پابندی اختیار کی جائے، دوسری بات بیان کرتے زکوٰۃ دی جائے، اللہ کے حکم کی بجا آوری، حکم بجا لانا، ان میں پہلا کام نماز، دوسرا زکوٰۃ، تیسرا روزہ، چوتھا حج، پانچواں تلاوت قرآن پاک، چھٹا ہر وقت اپنے آپ کو ذکر الہی میں مشغول رکھنا، جو امور آپ کے کام کے ہیں، پڑھائی کے ہیں، اس کے بعد جتنا وقت ملتا ہے کوشش کی جائے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے مشغول رکھا جائے، ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرے، کیونکہ مرنے کے بعد شرمندگی نہیں ہوگی، مرنے کے بعد افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ مرنے کے بعد بندے کو دکھایا جائے گا سبحان اللہ کا ثواب، کہ دیکھ فلاں دن تو نے سبحان اللہ پڑھا تھا۔ سبحان اللہ کا مقصد ترجمہ کیا ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ کی پاکی تو نے بیان کی تھی۔ اب جب ثواب دکھایا جائے گا نا تو بندہ تمنا کرے گا کاش میں کچھ بھی نہیں کرتا، میں ہر وقت سبحان اللہ پڑھتا رہتا، لیکن مرنے کے بعد پھر پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، جب تک یہ زندگی کی تاریں جڑی ہوئی ہیں سانسوں سے، جب تک جتنے اچھے عمل کر سکتے ہیں کیے جائیں، مرنے کے بعد ذاتی طور پر کوئی نیک عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو امام غزالی 10 باتوں میں چھٹی بات فرماتے ہیں، ہر وقت ذکر الہی سے اپنے آپ کو مصروف رکھنا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھنا۔ 7ویں بات فرماتے ہیں حلال رزق کمانا، یہ بھی اللہ کے حکم کو بجا لانے کے برابر ہے۔ روزی کما رہا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، کہیں نوکری کر رہا ہے، حلال روزی کمانے میں جتنا وقت گزرا فرشتہ لکھ رہا ہے کہ یہ بندہ روزی تو کما رہا ہے دنیاوی طور پر، لیکن اللہ کے حکم کو بجا لانے کی برکت سے وہ تمام عمل جتنا وقت روزی میں کمانے میں گزر رہا ہے فرشتہ نیکی کی صورت میں لکھ رہا ہے، یہ نیکی میں شمار ہوگا۔ 8ویں بات اپنے پڑوسی، اپنے قرابت دار، اپنے دوست، ان سب کا دھیان
امت کو یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کے حکم بجا لانے میں امام غزالی فرماتے ہیں نوا حکم یہ ہے کہ ہر امتی پر لازم ہے وہ اپنے گھر میں کوئی کام دیکھتا ہے غلط ہو رہا ہے تو نیکی کا حکم دے، بیٹا ایسا نہیں کرو یہ غلط ہو رہا ہے، برائی دیکھی تو برائی کو روکے، اپنے دوست احباب میں کوئی غلط کام کر رہا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے تو ہم پہ لازم ہے صرف امام صاحب کی ذمہ داری نہیں یا صرف وہ لوگ جو صلاۃ و سنت کی تبلیغ اور کام کرتے ہیں، درس و بیان کرتے ہیں، صرف ان کا کام نہیں، ہر امتی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اگر برائی کو دیکھتا ہے، جتنی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، اگر زبان سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے برائی کو زبان سے روکے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے ہاتھ سے اس برائی کو روکے، جیسی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے۔ یہ نہیں آپ جھوٹی ہیں اور سامنے والا شیر ہے تو اسلام کہتے نہیں، اپنی طاقت کے مطابق سامنے والے کو اگر برائی کرتا ہوا دیکھو تو اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ امام غزالی فرماتے ہیں 10ویں بات اتباع رسول، یعنی دین کے اندر جب تک نبی پاک کی اتباع نہیں ہوگی، نبی پاک کی محبت نہیں ہوگی تو کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ کوئی نماز پڑھ کے اتنے بڑے بڑے نشان بنا لے، بڑے بڑے بسترے اٹھا کر دین و تبلیغ کی باتیں کر لے، پوری زندگی ہر سال حج کرنے جائے، اگر اس کے دل میں اتباع رسول نہیں، اس کے دل میں نبی پاک کی محبت نہیں، تو نہ اس کو نماز کام آئے گی، نہ اس کو حج کام آئے گا، نہ اس کو دین کی باتیں کرنا کام آئیں گی، کیونکہ نبی پاک کی محبت کے بغیر دین مکمل ہی نہیں ہوگا۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں 10ویں بات کہ اتباع رسول، جس نے نبی پاک کی عزت کی، جس نے نبی پاک کی تعظیم کی، جس نے نبی پاک سے محبت کی، بظاہر تو اس نے نبی پاک کی تعظیم کی لیکن حقیقت میں اس نے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی، کیونکہ رب قرآن میں فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جس نے میری اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، اپنے سے جدا نہیں کیا۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں 10 چیزیں کہ التعظیم لامر اللہ، کہ عبادت اللہ کے حکم کی تعظیم کی جائے۔ لیکن آج افسوس اللہ کی اتنی نعمتیں ہمیں میسر ہیں، اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، لیکن ہم اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آتے، نبی پاک کی زندگی میں چلتے ہیں، نبی پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں، کہ آج ہمیں آوازیں دی جاتی ہیں فجر کے ٹائم الصلاۃ خیر من النوم، سنو نماز نیند سے بہتر ہے۔ ہم اٹھتے نہیں، اور سردی میں تو لحاف اوڑھ کے سوتے ہیں تو لحاف سے باہر نکلنے کا دل ہی نہیں چاہتا، لیکن نبی پاک کی زندگی کے اندر چلتے کہ نبی پاک جن کے لیے کائنات بنی پوری پوری رات عبادت میں کھڑے رہتے تھے، ہم سوتے ہیں تو اٹھتے نہیں، ہمیں آوازیں دی جاتی ہیں، ہر روز صبح آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، سنو نماز نیند سے بہتر ہے، ہم بستر نہیں چھوڑتے، اندر بستر کے اندر جا کر سو رہے ہوتے ہیں، اور مصطفیٰ کریم پوری رات عبادت کر رہے، رب کا آرڈر آتا ہے یا ایھا المزمل، اے کمبلی والے محبوب
جس نے اپنا بندہ خاص بنا کر مجھے بھیجا ہے، میں اس کا شکرانہ ادا کرتا ہوں۔ محبوب پاک پوری رات عبادت کرے، ہمیں پوری رات عبادت کرنے کا حکم نہیں ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو نفلی ہے، اس کی مرضی ہے۔ جیسے اولیاء کرام غوث پاک نے اگلے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، کیونکہ بزرگ نبیوں کی نبی کی سنت کو نہیں چھوڑتے۔ آقا نے پوری رات عبادت کی، ولی بھی پوری رات عبادتوں میں گزارتے تھے۔ آقا کی سنت، آقا تہجد پڑھتے تھے، آقا پر تہجد فرض تھی، امت پر نفل ہے، امت کے لیے سنت ہے، لیکن آقا پر فرض تھی۔ ہمارے نبی پر 6 نمازیں فرض تھی، تہجد بھی فرض تھی، لیکن اولیاء کرام تہجد نہیں چھوڑتے، کیونکہ آقا کی سنت مبارکہ ہے تہجد ادا کرنا۔ بتانا یہ مقصود کہ آقا فرمانے میں شکرانے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس نے مجھے بندہ خاص بنا کر بھیجا، اس مخلوق میں سب سے بڑا درجہ مجھے دیا، میں شکرانے میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ آج ہم غفلت میں پڑے ہوئے، فجر تو فجر، کئی لوگ صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ جمعے کی نماز پڑھی، یقیناً بہت بڑا کام کیا۔ کئی تو بد نصیب جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے، صرف عید کی نماز میں آتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کئی بد نصیب انہیں عید کی نماز بھی میسر نہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کے سائے سے بھی ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین تو کہہ دیجیے بھائی۔ یقیناً سردی پڑ گئی ہے، لیکن سست نہیں ہونا، کیونکہ جمعے کی ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے۔ سارے کہتے ہیں سبحان اللہ، ایک سبحان اللہ کا 70 سبحان اللہ کا ثواب مل گیا۔ گیا کچھ بھی نہیں، مل بہت کچھ گیا اللہ کی رحمت سے۔ بتانا یہ مقصود کہ ایسے لوگ امت میں ہیں، خدا را غفلت کو چھوڑنا پڑے گا۔ جو قرآن کی آیت پڑھی 15ویں سپارے کی، وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، جو بندہ دنیا میں اندھا رہا، یہ اندھے سے مراد کیا؟ پتہ ہے نماز فرض ہے۔ اس اجتماع میں جتنے لوگ بیٹھے، جو گھروں میں مائیں بہنیں سن رہی ہیں، آواز جا رہی ہے گھر گھر تک، جہاں تک اس مائک کی رینج ہے، پتہ ہے مائیں بہنوں کو بھی نماز فرض ہے، سب کو پتہ ہے 5 نماز معاف نہیں ہے، لیکن پھر ہم غفلت میں پڑ جاتے۔ جبھی تو رب نے فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، جو دنیا میں اندھا رہا نا، اندھے سے مراد وہ نابینا اندھا نہیں، یہ آنکھیں ہوتے ہوئے، پتہ ہوتے ہوئے کہ نماز فرض ہے، دین کے جو امور ہیں وہ جو ہم پہ فرض کیے گئے، پتہ ہونے کے باوجود غفلت میں پڑا ہوا ہے، دنیا کی مستی میں مست ہے۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، جو دنیا میں اندھا رہا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، جو دنیا میں غفلت میں رہا، اندھا رہا نا، ہمارے تعظیم، ہمارے فرائض پورے نہیں کیے، رب کہتا ہے محبوب کہہ دے کل قیامت کے دن، بھلے دنیا میں ان کی ساگری آنکھیں تھی، لیکن قیامت کے دن میں ان کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا، ان کی آنکھیں لے لوں گا۔ کیوں؟ میں نے ان پر نماز فرض کی تھی، پتہ تھا، اس کے باوجود یہ دنیا میں اندھے رہے، نماز نہیں پڑھی۔ قرآن ان پر میں نے بھیجا تاکہ یہ قرآن سے فائدہ اٹھائے، لیکن انہوں نے قرآن کو بند کر کے رکھ دیا، صرف میت میں نکالتے، صرف شادی میں بچی کو رخصت کرتے، یا نئی دکان آبویسلی گھر لیا تو پھر قرآن پڑھتے۔ نہیں، قرآن اس کے لیے نہیں آیا، صرف قرآن ہر روز تلاوت کرنے کے لیے رب نے دیا ہے۔ اللہ کی کتنی نعمتیں اگر ہم اپنے منہ میں ہی دیکھیں، سب کے منہ، یہ جو منہ میں ایک گھیلا پن ہوتا ہے دھوپ کی وجہ
کو گریس کہتے ہیں، جیسے گاڑی کے اندر آئل ڈلتا ہے انجن کے اندر، جو انجن کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا پیارا سسٹم ہے۔ ایک صاحب ہے جاننے والے، وہ کہتے ہیں میرے منہ کا یہ جو سسٹم ہے نا، منہ کا سسٹم یہ خراب ہو گیا، یعنی دھوپ کے اندر کمی آ گئی، اس کی وجہ سے میری ایک آنکھ چلی گئی، اس کمی کی وجہ سے۔ اللہ کے اگر انعام گننے بیٹھے نا تو رب نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اگر ہم منہ میں ہی دیکھ لیں تو ہمارے منہ میں یہ جو ایک لعاب کا سسٹم ہے، اگر اللہ نہ کرے یہ کم ہو جائے نا تو اس سے کئی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں۔ اور یہ لعاب بولنے میں طاقت دیتا ہے۔ اگر کسی کا لعاب کم ہو جائے تو اس کو بولنے میں دشواری ہو جائے۔ یہ تو چھوڑے آگے بڑھتے ہیں، یہ جو ہماری آنکھوں کے اوپر یہ جو پلکیں ہیں، اس پہ جو آنکھ بند ہونے کا آٹومیٹک سسٹم ہے نا، 1 کروڑ روپیہ بھی ڈاکٹر کو دے ایسا نہیں لگا سکتا۔ 1 کروڑ تو دور، پوری دنیا کی دولت دے، ایک سمن میں ملتا ہے۔ دنیا کا سیکنڈ نمبر کا امیر، یونان کا رہنے والا، انافس اس کا نام ہے، جہاز کی کمپنیاں ہیں سیکنڈ نمبر پر پوری دنیا میں، لیکن اس کے یہ جو آنکھیں کھولنے اور بند ہونے کا جو سسٹم ہے، یہ پٹھے خراب ہو گئے۔ وہ اپنی مرضی سے آنکھ بند نہیں کر سکتا تھا، کھول نہیں سکتا تھا۔ دنیا کا سیکنڈ نمبر، دنیا کا طاقتور دولت مند بندہ، لوگوں نے پوچھا اس سے، انٹرویو لیا، مناسب صاحب کیا تمنا رکھتے ہو، کیا آرزو ہے؟ کہنے لگا صرف ایک آرزو ہے۔ کیا؟ کہ یہ جو آنکھوں کا سسٹم ہے نا یہ ٹھیک ہو جائے، یہ میں اپنی مرضی سے کھول بند نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم، یہ نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہے نا، ابھی تو صرف یہ دوسری نعمت میں بتا رہا ہوں، پہلی لعاب والی بتائی، اتنی نعمتیں اللہ کی ہیں۔ دنیا کا سیکنڈ نمبر دولت مند کہتا ہے یہ میری آنکھوں کا سسٹم ٹھیک ہو جائے۔ صحابی نے پوچھا کتنی دولت لگاؤ گے؟ کہہ رہا ساری دولت دے دوں گا، سیکنڈ نمبر پہ ہوں، اتنی دولت ہے پوری دنیا میں، پوری دولت دے دوں گا۔ اچھا اس کا سسٹم کیا تھا؟ ڈاکٹروں نے ٹیپ لگائی ہوئی تھی، رات کو سوتا تھا نا تو ٹیپ ہٹا دیتے تھے تو آنکھ خود بخود بند ہو جاتی تھی، اور جب صبح اٹھتا تھا تو یہاں ٹیپ لگاتے تھے۔ یہ آنکھ اپنی مرضی سے کھول بند نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہاں کے پٹھے خراب تھے۔ دنیا کا سیکنڈ نمبر کا دولت مند ہے، دولت موجود ہے، لیکن اپنی مرضی سے آنکھ کھول اور بند نہیں کر سکتا۔